أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. اب میں اس پروگرام کے دوسرے مقرر موضع عملوں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا حفیظ الرحمن سلفی حفظہ اللہ خطیب مسجد بلال رضی اللہ عنہ موضع لوہیہ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ شیخ محترم تشریف لائیں، ہم سامعین سے خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. محترم و مکرم صدر اجلاس استاد محترم علی جناب نسیم احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر تمام معزز علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، سب سے پہلے تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، آج کے اس اجلاس کے اندر
اراکین جمعیت کی طرف سے جو موضوع مجھے ملا ہے گفتگو کے لیے، وہ ہے اصلاح سماج میں، اصلاح معاشرہ میں مساجد و مدارس کا کردار۔ برادران اسلام، مسلمانان عالم ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کی اصلاح کا ضامن یوں تو اسلام کا ایک ایک حکم ہے۔ اسلام لوگوں کی اصلاح اور بھلائی کا ہی حکم دیتا ہے، مگر ایک مجلس میں اس کے ایک ہی پہلو پر ہی گفتگو کی جا سکتی ہے، تمام پہلوؤں پر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس اعتبار سے میں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق چاہتے ہوئے مساجد و مدارس کی کیا کارکردگی ہے مسلمانان عالم کی اصلاح کے لیے، اسی پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک اللہ رب العالمین کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اللہ رب العالمین کی مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور اللہ رب العالمین کی مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو زکاتوں کی کما حقہ ادائیگی بھی کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور ایک صفت اور بھی اللہ نے بیان کی کہ مسجدوں کو جو لوگ آباد کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کے سوا کسی کا بھی ڈر اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً یہ نماز جو مساجد میں ادا کی جاتی ہے یہ لوگوں کو منکرات اور فواحشات سے باز رکھتی ہے، دور رکھتی ہے۔ یہ تو خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیات تلاوت کی اس کا سلیس اردو ترجمہ آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی کیا اہمیت مسلمانوں کے لیے رکھی۔ جب مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار و مشرکین کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمان مدینے کی طرف کوچ کرنے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں مدینہ پہنچے۔ اب سیرت کے حوالے سے اور جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں، جو لوگ دین کا شغف رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو آپ دوسرے کے مکان جنہیں دنیا جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، ان کے گھر پہ قیام کیا۔ آپ نے اپنے لیے کسی حجرے کی تعمیر نہیں کی، آپ نے وہاں پر پہنچنے کے بعد اپنی زوجہ محترمات کے لیے، امہات المومنین کے لیے پہلے کمروں کا بندوبست نہیں کیا، پہلے سب سے پہلی کاوش آپ نے جو وہاں پر عبادت کے نام پہ کی وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، 2 یتیم بچوں سے زمین خریدی، وہاں پر لگے درختوں، کھجوروں کے درختوں کو کاٹا، اسی کا ستون بنایا اور کھجور کے پتوں سے اس کا چھت ڈھالا، اس کے بعد اسی میں اپنے صحابہ کو لے کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ آپ غور کیجئے، اتنے نازک حالات میں ہر شخص جب کہیں پر جاتا ہے تو پہلے سر چھپانے کے لیے اپنے گھر کو تلاش کرتا ہے، مگر اللہ کے نبی نے پہلے اللہ کا گھر بنایا، پھر اپنا گھر بنایا۔
उम्मत को ये दर्स दिया कि अगर तुम मस्जिद को आबाद करोगे, मस्जिद को तामीर करोगे, तब तुम्हारी तामीर होगी। तो ये मस्जिद तुमको आबाद करेगी, ये मस्जिद तुम्हारे किरदार की तामीर करेगी। मुसलमानों के महलों में मस्जिद का होना निहायत ही ज़रूरी है। ये पैगाम अल्लाह के नबी ने दिया। पहले मस्जिद नबवी की तामीर की, फिर अपने उम्महातुल मोमिनीन के लिए आपने उसी से मुत्तसिल हुजरों की तामीर की। ये तमाम सीरत निगारों ने बिल इत्तेफाक लिखा। अब मस्जिद बन गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को नमाजें पढ़ाने लगे। मस्जिद नमाज की जगह भी थी और ये मस्जिद मदरसा भी था, यही मस्जिद अदालत भी थी, यही मस्जिद से लोगों के कज़ियात व मामिलात का भी हल होता था। इसी मस्जिद के अंदर तमाम उलूम व फ़नून पढ़ाए जाते थे और 3 सदियों तक मस्जिद ही तमाम उलूमों का मरकज रहा। अलग कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली, कोई कॉलेज नहीं खुला, कोई मदरसा अलग से कायम नहीं किया गया। सारे मामिलात को इसी मस्जिद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल किया। तो हजरात गिरामी, मसाजिद का ऐसा क्या मामला था मुसलमानों की इस्लाह के साथ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल वहला में मस्जिद की तामीर की। और आप कुरान उठाइए और देखिए कि दुनिया के क़याम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना अव्वल बैतिन उज़िअ लल्लज़ी बिबक्का, सबसे पहले दुनिया के अंदर जो घर बना है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए खाने काबा बना। अब अल्लाह के घर की अहमियत समझिए। मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदें, किसी चीज की निस्बत अल्लाह की तरफ हो जाए तो उसकी अजमत के लिए ये निस्बत ही काफी हुआ करती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को मस्जिदों में नमाज पढ़ाने लगे। अब ये मस्जिद के अंदर हम जो नमाज अदा करते हैं, इससे हमारी इस्लाह का क्या पहलू है, इस पर तबसरा करते हुए सबसे पहले मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल आपके सामने रखूं। आपने फरमाया, इन्नी बोइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे नबी इसलिए बनाया गया, मैं इसलिए मबूस किया गया ताकि लोगों के अखलाक को निखार दूं। मैं इसलिए नबी बनाकर भेजा गया ताकि मैं लोगों को खूब सीरत बना दूं। मैं इसलिए नबी बना करके भेजा गया ताकि मैं लोगों की किरदार साजी करूं, उनके अखलाक को खूबसूरत बना दूं। ये अल्लाह के नबी की बेसत का मकसद है। नबी की बेसत का मकसद कि लोगों के अखलाक को निखार कर खूबसूरत बना दें। जैसा कि वो शक्ल में खूबसूरत हैं, वैसे ही किरदार में भी खूबसूरत हो जाए, खूबसूरत हो जाए। इस सिलसिले में मस्जिद क्या कारहाय नुमाया अंजाम देती है, तो आइए मस्जिद की तरफ हम देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज अदा करते हैं जो लोग मसाजिद के अंदर, तो मस्जिदों में नमाज अदा करने का फ़ायदा ये होगा कि ये मस्जिद इंसान को मुनकरात से और फहुश कामों से रोकती है। फहुश और मुनकरात ये क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जिनके करने से अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो, उसको मुनकरात और फहुश कामों में शुमार किया जाता है। अब नमाज अदा करता है आदमी, जब वज़ू करता है पहले अपने हाथ को पाक करता है, अपने चेहरे को पाक करता है, अगर गुस्ल की ज़रूरत है तो पूरे बदन को पाक करता है, फिर अल्लाह की बारगाह में जाता है। ज़ाहिरी सफाई सुथराई और पाकी हासिल करने के बाद अल्लाह के हुजूर जा करके एक इंसान जो लोगों के दरमियान रहता है, अपनी किसी दुनियावी सबब के बिना पर उसके दिल में राउनत है, उसके दिल में तकब्बुर है, उसके दिल में घमंड है, लेकिन मस्जिद के अंदर पहुंचा ज़ाहिरी पाकी सफाई लेकर के और उसने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई का एतराफ़ किया और उसकी सारी बड़ाई ढेर हो गई। उसके बाद उसने अल्लाह के सामने अदब से दोनों हाथों को बांध लिया, अपनी आजिज़ी, अपनी बेबसी, अपनी मोहताजगी का इजहार करते हुए उसने सूरह फातिहा शुरू कर दी। उसके बाद अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की, फिर अल्लाह की बड़ाई का एतराफ़ करते हुए अपनी जबीन को, अपने सर को झुकाता है रुकू की शक्ल में और फिर अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। उसकी सारी बड़ाई, उसके दिमाग का सारा खुमार वहीं पर ख़त्म हो जाता है।
اس کے بعد پھر اپنے کو ذلیل کرنے کے لیے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے، خاک پر رکھ دیتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کرتا ہے۔ ایک انسان جو باہر کھڑا ہو کر کے اپنے کالر کو اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے بڑپن کی بات کرتا تھا، میرے سامنے کون کیا بیچتا ہے، میرا سکہ چلے گا، میری دھوس چلے گی، مگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اس کی بڑائی ڈھیر ہو گئی، اس کی کبریائی ڈھیر ہو گئی، اب اللہ کی بڑائی کا اعتراف کر رہا ہے، اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے، اور قیام سے لے کر رکوع سے لے کر سجدے میں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے نماز ہمیں کیا سکھلاتی ہے، مسجد ہمارے لیے کیا کردار ادا کرتی ہے۔ مسجد کے اندر جانے کے بعد انسان پہلے مرحلے میں اللہ کی بڑائی کا اعتراف کر کے دنیا کے اندر شخصیات کی شکل میں لوگوں نے جن کو بڑا مانا ہے ان کی بڑائی ڈھیر کر کے اپنی بڑائی کو ڈھیر کر کے پھر مسجد سے نکلتا۔ 5 وقت کی نماز ہمیں خالص توحید سکھاتی ہے، ہماری توحید میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ آج لوگوں کی توحیدوں کو چیک کیجئے، لوگوں کی توحید دیکھیے، ہر کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو توحید کا دعویٰ نہ کرتا ہو، مگر اس کی توحید آپ چیک کیجئے۔ مسجد کے اندر جا کر اللہ اکبر کہتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، مگر اس کے دماغ میں شخصیات کی شکل میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے ولیوں کے بھی شخصیات اس کے ذہنوں میں پیوست ہیں۔ وہ موقع پاتا ہے تو کسی ولی کی مزار پر اس لیے چادر چڑھاتا ہے، یہ میری بگڑی بنا دیں گے، میرے کاروبار میں اضافہ کر دیں گے۔ کس کو بڑا مان کر کے توحید ادھر مسجد میں اقرار کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، باہر نکلا اس کی نماز نے اس کو یہ دعوت دی کہ تمہاری توحید خالص جب ہوگی کہ صرف اللہ کو بڑا مانو، صرف اسی کو عبادت کے لائق مانو، صرف اسی کو بگڑی بنانے والا مانو۔ مگر تم نے اپنے ذہن سے اپنے تصور سے اگر غیروں کی بڑپن کو نہیں نکالا اللہ کے مقابلے میں تو یہ توحید خالص تم نے مسجد سے نہیں سیکھی۔ یہ مساجد کا قیام مسلمانوں کے محلے میں ہماری توحید کو نکھارنے کے لیے ہے۔ پہلا درس توحید کا ہمیں ملتا ہے، دوسرا درس وقت کی پابندی کا ہمیں ملتا ہے۔ 5 وقت ہم مسجد میں پہنچے، اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے جتنی بھی قومیں ہیں ان کی عبادتوں کا کوئی ٹائم ٹیبل متعین نہیں ہے، جب من میں آیا تب عبادت کر لی۔ ہمارے یہاں نماز کا وقت متعین ہے، ان اوقات میں ہم مسجد میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم جا سکتے ہیں ذکر و اذکار کے لیے، نوافل کے لیے، لیکن جو فرض نمازیں ہیں جس کے ہم مکلف ہیں وہ 5 وقت متعین ہے۔ اب علامہ عائض کرنی حفظہ اللہ جو عرب کے ایک بہترین خطیب ہیں، وہ اس تعلق سے اپنی تحریرات میں اور اپنے خطبات میں بھی کہتے ہیں کہ تم نماز کو اس کے وقت پر رکھ دو، تمہارے سارے معاملات اپنی اپنی جگہ پر پھر بیٹھ جائیں۔ اگر انسان نماز کا پابند ہو جائے تو اس کے سارے کام ایک نظام کے تحت وجود میں آ جائیں، اور اگر اس کی نماز بے ڈھب ہے بلکہ وہ سرے سے بے نمازی ہے تو اس کے سارے کام، سارے کے سارے معاملات بے ترتیب ہو جائیں گے۔ اور اپنے کام کو، اپنی زندگی کے نظام کو اگر ترتیب سے گزارنا چاہتے ہیں تو نماز کے عادی بن جائے، مسجد سے اپنا تعلق جوڑ لے، مسجد میں وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے حضور اپنی بے بسی کا اعتراف کر کے اس کی بڑائی کا اظہار کرنے کے بعد آپ یہ توحید اور یہ سبق لے کر کے وہاں سے آئے کہ اب ہمارے ذہن و دماغ پر کوئی غالب ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اب شخصیت کی شکل میں مخلوقات میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہماری بگڑی بنائے، ہماری روزی روٹی کا انتظام کرے، یا ہمارے کسی بھی معاملے میں وہ دخل دے۔ دیکھیے یہاں پر ایک معاملہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث کے لوگ اولیاء اکرام کو، جسے لوگ اپنے ذہن و دماغ میں بڑا مانتے ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ توحید یہ محبت ہی کا پیغام دیتی ہے۔ ہر وہ شخص جو نیکی کا عادی ہو، ہر اس شخص سے ہم محبت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ نماز کے اندر دیکھیے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
पांचों वक्त नमाजों में तमाम वलियों के लिए हम दुआएं करते हैं, तमाम वलियों पर हम सलामती की दुआ करते हैं। हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन है? मगर फर्क ये है कि हमारे नजदीक और उनके नजदीक जो इन शख्सियात को खुदा के मानिंद बनाए हुए हैं, ये फर्क है कि अगर हम किसी इंसान को मखलूक में से किसी को देख ले, वो दीवार पर बैठकर उस दीवार को अगर बुलेट की तरह चला दे, अपने हाथ में अंडे को लेके अगर उसको ताजमहल बना दे, तो और लोग होंगे जो उसके अंदर ताकत मानकर अपनी झोली फैला देंगे कि हमें हमारा दामन भर दो। मगर अहले हदीस का नजरिया यह है कि हम उसके इस करामत को देखकर अल्लाह की तौहीद को और मजबूत कर लेते हैं कि जब उसका एक अदना बंदा ये कमाल कर सकता है तो परवरदिगार आलम कितना बड़ा किरदार, कितना बड़ा कमाल अता कर सकता है। इसलिए हम अपनी झोली को उसकी बारगाह में फैलाते हैं, हमारा उस पर अकीदा और उस पर भरोसा और बढ़ जाता है। मगर वो लोग हैं जो किसी की करामत को देख करके फौरन उसी के सामने सर को झुकाने की कोशिश करते हैं, अपनी मुरादें मांगने की कोशिश करते हैं, अपनी बिगड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। यही वो नुक्ता है। अगर उसकी नेकी की बिना पर दावत इस्लाम ये देता है, किसी को नेकी का आदी देखो, उससे मोहब्बत करो, इसलिए कि मोमिन मोमिन से मोहब्बत करता है, नमाजी नमाजी से मोहब्बत करता है, सालेह सालेह से मोहब्बत करता है। ये तो मुसलमानों को सिखाया गया है। मगर मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारी बिगड़ी भी बनाने लगे, क्योंकि तुम भी मखलूक हो, वो भी मखलूक है, तुम भी बंदे हो, वो भी बंदा है। मखलूक को अपनी सारी तवज्जो को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ फेरना है। और कुरान पढ़ने वाले कौन मुसलमान है जो कुरान को नहीं पढ़ता? कौन मुसलमान है जिनके उलमा हदीसें नहीं बयान करते? मगर आप सारे नबियों के वाकयात को पढ़ जाइए, बड़े से बड़े हर शख्स जानता है कि नबियों से ज्यादा मुसीबत किसी पे नहीं आई। ये इस्लाम का उसूल है, दस्तूर इलाही है। जो जितना नेक होगा उस पर उतनी बड़ी मुसीबत होगी। जिंदगी फूल की कांटों में बसर होती है, जिंदगी फूल की कांटों में बसर होती है। हर अच्छे इंसान पे मुसीबत आती है, और अच्छे इंसानों की लिस्ट में अंबिया सर फहरिस्त है। बड़ी बड़ी मुसीबतें उन पर आई, मगर आप कभी मुताला करके देखो कि नबियों ने किसे पुकारा? मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम ने किसे पुकारा? बीमारी की हालत में अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किसे पुकारा? कौमों की लापरवाही और कौमों की बेरुखी के ज़िम्न में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किसे पुकारा? किसी भी नबी का आप पूरी जिंदगी का मरहला देख लीजिए, जब भी पुकारा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा। तो हमारे लिए आइडियल तो अंबिया इकराम खुसूसन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो सिर्फ आप उनकी नमाजों के तरीके को आप उनको आइडियल मानते हैं, या मखसूस मामले में उनको आइडियल मानते हैं। अगर नबियों को और खुसूसन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए नमूना बनाया गया, तो आप उनकी जिंदगी के हर लम्हे को नमूना बनाइए। आप देखिए कि मुसीबत आई तो पुकारा किसको, मुसीबत आई तो बुलाया किसको, मुसीबत आई तो पुकारा किसको, और किस किस मरहले में अल्लाह के नबी ने क्या क्या तरीके कार अंजाम दिया, उसको हम अपनी जिंदगी में उतारें। यही तो दर्स हमें लेना। कैसे भाग जाते हैं लोग, कैसे पगडंडियों पे गुजर जाते हैं सीधे रास्ते से, समझ में नहीं आता। इसका मतलब यह है कि मस्जिदों के अंदर जो दर्स हमको दिया जाता है, मस्जिद के अंदर जा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमें गिर जात को अपने आसाब पे मुसल्लत करने का जो दर्स मिलता है, वो हम लेके नहीं आते। क्यों? इसलिए कि मसाजिद में मुख्तलिफ किस्म के इमाम और उलमा होते हैं। कुछ लोग तौहीद का वो मतलब बयान ही नहीं करते जो कुरान और सुन्नत से मतलूब है, वो मतलब बयान करते हैं जो उनकी जेब और पेट को मतलूब है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने अक्ल हर फर्द को दी है। आप किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हो, किसी भी मसलक के घराने में पैदा हुए हो, बालिग होने के बाद आपसे सवाल किया जाएगा, हमने आपको शऊर दिया था, हमने आपको अक्ल दी थी, इस अक्ल से, इस शऊर से आपने क्या तहकीक की, आपने हक को तलाश किया या नहीं किया, या आप जिस घराने में पैदा हुए आबा व अजदाद की रविश पे चल पड़े? नहीं मुसलमानों, यह अक्ल बड़ी नेमत है। इसका मुहासबा, इसका आखिरत में इसका हिसाब किताब होगा। आपको समझना है बालिग होने के बाद, आप किसी मसलक के घराने में पैदा हो, बालिग होने के बाद
سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ ہم سے کیا ہے. صحیح حدیثوں کو تلاش کرو, اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا ہے. تحقیق کرتے کرتے مرتے دم تک آپ کو تحقیق کے پہلو سے دین کی ہر بات کو لینا ہے. اگر آنکھ بند کر کے لوگوں کی محبت اور عقیدت میں آپ نے ہر کس و ناقص کی بات کو لینا شروع کر دیا تو آپ توحید خالص کو کبھی بھی پا نہیں سکتے. بہرحال نماز نے ہمیں سکھلایا کہ وقت کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے. وقت سے ہم نے نمازیں ادا کی. اس کے بعد نماز ہمیں کیا سکھلاتی ہے. نماز کے اندر, مسجد کے اندر ہم گئے, ہم نے جانے کے بعد نماز ادا کی. نماز کو آپ کو معلوم ہے کہ روئے زمین پوری کی پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے, جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی, جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز ادا کرو. مگر خصوصاً نماز ادا کرنے کے لیے کہ عبادت خانہ مسجد کی شکل میں بنایا جاتا ہے. اب مسجد کے اندر جماعت سے نماز ہم ادا کرتے ہیں. یہ جماعت ہمیں کیا سکھلاتی ہے. جب ہم مسجد کے اندر پہنچے, گھر گھر سے افراد ہماری بستی کے لوگ آئے, ہم اپنے کام میں مگن تھے, اپنے گھر میں مگن تھے, ہمیں صرف اپنے بارے میں معلوم. ہم مسجد میں پہنچے, ہم نے ظہر کی نماز ادا کی, ہم نے عصر کی نماز ادا کی. ظہر میں بہت سارے لوگ نظر آئے, عصر میں ان میں سے بہت سارے لوگ نظر نہیں آئے, مغرب میں ہم نے دیکھا پھر نظر نہیں آئے. اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا, اس کے دل میں بات کھٹکی کہ فلاں صاحب کیوں تشریف نہیں لائے, وہ تو نماز کے پابند ہیں. ہمارے دل میں بے چینی ہوئی. ہم نے ایک دوسرے سے معلومات کی, پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے. ہم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. پتہ چلا کہ اس کو علاج کے لیے پیسے درکار ہے. ہم نے مخفی طور پر اس کے علاج کے لیے پیسے اکٹھا کیا اور اس کی مدد کے لیے کوشاں ہو گئے. یہ پیغام ہے نماز کا کہ تم لوگ جب ایک دوسرے سے مل کر کے نمازیں ادا کرو گے تو ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کے قابل بنو گے. اب اس نماز کے اندر بھی فرق آیا. مولوی نے کہا کہ نہیں, مل کر کے کھڑے مت ہو, الگ الگ کھڑے ہو. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَسُوَّنَّ صُفُوفَكُمْ, تم لوگ اپنی صفوں کو درست کرو. او لَيُخَالِفُنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ, ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا. بہت بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ ہمارے سامنے رکھا. مسجدوں کے اندر 50 سال کے نمازی آپ کو ملیں گے, 50 سال سے نمازیں ادا کر رہے ہیں 5 وقتہ. مگر یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ, اللہ کے نبی کا یہ جملہ اپنے ذہنوں میں لے کر کے جائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم صفوں کو ضرور ضرور درست کرو. صفوں کی درستگی کیا ہے؟ لائن سے کھڑے ہو جانا نہیں, آپس میں مل جانا. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ واعظ فرمایا کہ تم اپنے صفوں کو درست کر لو, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صفوں کی بے ربطگی, تمہارے صفوں کی درستگی کا نہ ہونے کی وجہ سے سزا کے طور پہ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف کر دے گا. تو اس کی تشریح دوسری روایتوں میں آتی ہے, بین قلوبکم کا بھی لفظ ہے, تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف کر دے گا. آج ہمارے درمیان آپ دیکھیے, ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد رکھتا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی سے کینہ رکھتا ہے, ایک دوسرے کی ترقی پہ ہم جلتے ہیں. ظاہری پاکی, ہم نے غسل کر لیا, ہم نے وضو کر لیا, ظاہر میں ہم پاک ہو گئے, بہترین لباس ہم نے پہن لیا, مگر دل میں بغض و عناد باقی رہا. یہ ختم کب ہوگا؟ جب ہم نماز میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو ہم اپنے پہلو کو اپنے پہلو سے ملا لیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پہلو سے ملا لے, اس لیے کہ پہلو الگ کب ہوتا ہے؟ پہلو تہی کا ایک لفظ اردو میں بولا جاتا ہے. جب آپ کسی سے ناراض رہتے ہیں اور کسی وجہ سے وہ آپ کے برابر میں آ جائے, آپ تھوڑا سا گھسک جاتے ہیں, اپنے پہلو کو اس سے الگ کر لیتے ہیں, پہلو تہی کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ ایک ناراض آدمی بھی مسجد میں پہنچا, آپ بھی مسجد میں پہنچے اور اتفاق سے دونوں ایک جگہ پڑھے, اب سنت کے مطابق نماز آپ پڑھیں گے ساری دشمنیوں کو نکال کر کے, کیونکہ اللہ کے حضور آ کر کے اگر آپ نے دشمنی دکھائی تو یہ تو آپ کی زندگی کے لیے وبال جان ہو جائے.
اب اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے آپ اپنے قدم کو اس کے قدم سے ملائیں گے. آپ نے فجر میں قدم سے قدم ملایا, ظہر میں قدم سے قدم ملایا, عصر میں قدم سے قدم ملایا, مغرب میں قدم سے قدم ملایا, عشاء میں قدم سے قدم ملایا. اس کے بعد آپ کی رنجش, آپ کا بغض, آپ کی نفرت دور ہو جائے گی. بار بار اللہ کے سامنے آپ ایک دوسرے سے مل کے کھڑے ہو رہے ہیں. اس طرح محبتیں قائم ہوں گی, نفرتیں دور ہوں گی. مگر آپ جب دور کھڑے ہوں گے, جب پہلو تہی کر کے کھڑے ہوں گے, جب مل کے ہی نہیں کھڑے ہوں گے, تو پھر اختلاف ہی پیدا ہوگا, محبت کبھی پیدا نہیں ہوگی. یہ دروس ہیں, مساجد کے کردار ہے. کیوں اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی؟ کیوں مسلمانوں کو ایک بہترین معاشرے, جب اسلامی حکومت قائم ہوئی مدینے میں آ کر کے, تو پہلا کارنامہ نبی کا کیوں مسجد نبوی کی تعمیر تھا؟ اس لیے کہ مساجد سے بہت گہرا تعلق ہے ایک مسلم کا, اور صرف مسلم ہی کا نہیں, تمام انسانوں کا. کیونکہ مسجد کے اندر جا کر کے انسان بہترین انسان بنتا ہے, پھر تمام انسانوں کے درد کو اپنے سینے میں سمو لیتا ہے. کیونکہ انسان مسجد میں جاتا ہے, اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتا ہے, اپنی گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافیاں مانگتا ہے, تو اس کے دل میں بار بار اللہ سے معافی مانگنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ داعیہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کے حق میں کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ اس سے معافی مانگے تو اپنے کسی بھائی کو معاف کر دے. آج معاشرے میں یہ بھی معاملہ ہے, 5 وقتہ نمازی بھی ہے, حج بھی کیے ہوئے ہیں, زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں, مگر ناک پہ غصہ اتنا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کئی سال ہو گئے ایک دوسرے سے قطع تعلق کیے ہوئے, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں, کسی کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ 5 وقتہ نمازی ہیں. آپ کی نماز آپ کو اگر ایسے کاموں سے نہیں روک رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ دلیل ہے کہ نمازیں منہ پہ ماری جا رہی. اس لیے مسلمانوں, نماز کی ادائیگی بڑا حساس معاملہ ہے. اللہ کے حضور آپ پہنچے ہیں, وہ دل کے راز کو بھی جانتا ہے, وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے. اس لیے مسجد سے تعلق رکھنے والے کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ, اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اب جو اللہ کے حضور سر جھکا دے اس کو کبھی بھی نہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر میں نے چراغ نہیں جلایا تو میرا گھر جل جائے گا, اگر میں نے چادر نہیں چڑھائی تو میرے بچے مر جائیں گے, اگر میں نے فلاں کے نام کی نیاز نہیں دی تو میرے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے گا. یہ دنیا کا ڈر نکال کر کے ایک مومن جو مسجد سے تعلق رکھتا اس کی صفت یہ کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. نقصان فائدہ ہر قسم کا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے, اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے. تو مسلمانوں, یہ مساجد جو مسلمانوں کا شعار ہے, یہ مساجد جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بناء المساجد فی الدور, کہ جہاں بھی تم محلے بساؤ وہاں مسجدوں کا قیام کرو. مسجدوں کے قیام سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. مسجد, آپ جو بہت سارے لوگ پلاٹنگ کا بھی کام کرتے ہیں, مسجد کی پلاٹنگ کرنے والے لوگ زمین بیچنے سے پہلے یہ اعلان کر دیں کہ اس پلاٹ میں میں نے مسجد وقف کر دی, وہ زمین اور زمینوں کے بنسبت جلدی بک جائے گی. کیونکہ ایک مسلمان سوچے گا کہ وہاں پر نماز کا انتظام ہے, اگر میں وہاں زمین لیتا ہوں گھر بنانے کے لیے تو مسجد ہے, مسجد میں میرے بچے نماز بھی ادا کر لیں گے اور امام صاحب سے میرے بچے قرآن بھی سیکھ لیں. مسجد اور مدرسہ جس پلاٹ میں وقف ہو جائے وہ پلاٹ بڑی آسانی سے بک جاتا ہے. یہ کردار ہے مساجد کا اصلاح سماج کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مکے میں دشمنان اسلام کے ذریعے ستائے گئے تھے, اللہ کے نبی نے آخرت پر ان کے ایمان کو مستحکم کیا. جب اسلام کی شکل میں اسلامی حکومت قائم مدینے میں ہوئی, مسجد نبوی کی تعمیر پہلے کر کے صحابہ اکرام کے پائے استقلال میں مزید استحکام لانے کے لیے یہ مسجد بڑی کارگر ثابت ہوئی. اور یہاں سے لوگ دوسرا کارنامہ اللہ کے نبی نے جو کیا وہ ہے کہ انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا, ایک دوسرے کی ضروریات میں کام آنا, ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنا. یہ ساری باتیں
گھروں میں بیٹھ کر کے تو ہم نہیں جانیں گے میرے فلاں بھائی کو کیا تکلیف ہے. جب ہم بار بار مسجد میں آئیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے سے بات چیت ہوگی اور وہاں پر ان کے مسئلے ہم سمجھیں گے، پھر جو ہم سے ہو سکے گا ہم جس لائق ہوں گے ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں گے. یہ ہمارے اور آپ کے درمیان مساجد کا کردار ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ جتنی بھی حکومتیں مسلمانوں کی ہندوستان میں رہیں، آپ دیکھیے ان کے کارنامے اسلام کی اشاعت میں کوئی بڑے نہیں ہیں، تاریخ آپ پڑھیں گے، مگر مساجد کی تعمیر آپ ہر بادشاہ کے تاریخ میں آپ پائیں گے کہ انہوں نے بڑی بڑی مساجد کا قیام کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دربار میں مولانا لوگ بھی ہوتے تھے تو ان کے سامنے یہ بات ضرور گردش کرتی تھی، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد دنیا میں تعمیر کرے گا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرے گا. مسجد بنانے کا، مسجد کو تعمیر کرنے کا، مسجد کو اپنے ذکر و اذکار رکوع و سجود سے آباد کرنے کا اتنا بڑا مقام ہے، اور اتنا بڑا مقام ہے ہر دور میں مسلمانان عالم کے درمیان ان مساجد کو فروغ دیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خصوصی طور پہ تقریباً 500 مساجد کا قیام کیا، اور انہی کے دور خلافت میں اماموں اور مؤذنین کی تنخواہ بھی قائم کی گئی. الحمدللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو یہ صحرا بد تھا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. مسجد کی تعمیر سے انسانوں کے کردار کی تعمیر ہونا لازمی تھی. یہ مسجد کا اصلاح معاشرہ میں بڑا کردار تھا، لہٰذا مساجد کے ذریعے جب انسان جاتا ہے، امام جو درس دیتے ہیں، جو تقریر کرتے ہیں، یہاں تک کہ خطبہ جمعہ کی شکل میں ہفتے میں ایک جمعہ کو واجب کیا گیا، اور ہر جمعہ کو انسان اپنی مصروفیات سے وقت نکالتا ہے. بلکہ تو میرا تو تجربہ یہ ہے کہ ایک عام انسان جو 5 وقت نماز کا عادی نہیں ہے مگر جمعہ کو نہا دھو کر کے وہ بھی مسجد میں پہنچتا ہے. آپ دیکھیے مسجد میں جانے والوں کی فضیلت. آپ دیکھے ہوں گے مسجد کے دروازوں پہ بہت سارے لوگ دم کرانے کے لیے اپنے بچوں کو لے کے پہنچتے ہیں، کوئی گلاس میں پانی لے کر کے پہنچتے ہیں. اب اس کو پتہ نہیں کہ مسجد میں کیسے کیسے لوگ آئے. ایسا شخص بھی جمعہ کو پہنچا ہے جو ہفتہ بھر میخانے میں جام لڑھانے پہ لگا تھا. ایسا بھی شخص مسجد میں پہنچا ہے جمعہ کے دن جو بدفعلی کا عادی تھا. ایسا بھی شخص پہنچا ہے مسجد میں جو گالی گلوچ کا عادی ہے. ایسا بھی شخص پہنچا ہے مسجد میں جو منشیات کا عادی ہے. ایسا بھی شخص پہنچا ہے مسجد میں جس کے اندر اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں، مگر جب وہ مسجد سے نکلتا ہے دروازے پہ وہ لے کر کے کوئی اس کی طرف گلاس بڑھاتا ہے، اس میں دم کر دیجئے، وہ تو اس کو ولی کامل سمجھتا ہے. اب مسجد میں جمعہ جانے والا ایک جمعہ کو اس نے دم کیا اور اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، اس نے مجھ کو کیا سمجھا اور میں حقیقت میں کیا ہوں. دوسرا جمعہ گزرا، تیسرا جمعہ گزرا، اس طریقے سے اس کو احساس ندامت ہوگی. اور کوئی بعید بات نہیں ہے کہ وہ چوتھے جمعے کو توبہ کر لے، شرابی شراب سے، زناکار زنا سے، اور گالی دینے والا گالی گلوچ سے تائب ہو جائے. اس جمعہ کے ذریعے سے یہ مسجد کا کردار ہوگا. یہ اصلاحی پہلو ہے. اس میں بار بار آنے جانے سے انسان باہر کا آدمی اس کو سمجھ رہا یہ نیک ہوگا مگر اندر سے وہ برا تھا، مگر اس کو شرم آئے گی. اسی ضمن میں ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ فجر و عصر کے درمیان صبح اور شام کے فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں. بشارت دیکھیے اور سدھرنے کا موقع دیکھیے. رات کو فرشتے آتے ہیں، عصر تک رہتے ہیں، فجر میں جو آتے ہیں، اور پھر عصر میں فرشتے آتے ہیں، وہ فجر تک رہتے ہیں. مگر فجر اور عصر میں دونوں گروہوں کی، دونوں گروپوں کی ملاقات ہوتی ہے. پھر یہ جب جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جب تم گئے تو تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ بڑی اہم اور نکتے کی بات. اور جب تم واپس آئے تو میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ اب فرشتوں کو دیکھیے. آپ بھی سوچیں گے کہ مسجد میں کیا پورے بستی کے لوگ ہوتے ہیں، مگر فرشتوں کا آپ کی طرفداری کرنا دیکھیے. اور اس طرفداری پر شرمشار ہو کر اگر مسجدوں سے تعلق نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، تو آج ہی سے عہد کر لیجئے. فرشتے جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اے پروردگار عالم،
جب ہم پہنچے تو تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آ رہے تھے تب بھی تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں نے ان کے نام بھی نہیں بتائے جو نماز سے غافل اپنے گھروں میں پڑے تھے، یا باہر جنگل بیابان میں پڑے تھے، یا کسی کھیل میں مصروف تھے، یا دیگر لہو و لعب میں مصروف تھے، مگر چند لوگوں کے نماز ادا کرنے پر فرشتوں نے ساری قوم کی طرفداری کر دی اور کہا جب ہم گئے تو نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ اس جملے پر بھی شرمشار ہو جائے وہ لوگ جن کا مسجد سے تعلق نہیں ہے، جو نماز کے عادی نہیں ہے، جو ذکر و اذکار کے عادی نہیں ہے، جو مسجد سے دور بھاگتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو اور دور بھاگتے ہیں کہ ادھر کھڑا رہوں گا تو کوئی ٹوک دے گا کہ چلو مسجد میں چلو، وہ جا کر کے کہیں چھپنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مقام غور ہے، دعوت فکر ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ مسجد کا قیام ہماری بقا کے لیے ہے، مسجد کا قیام ہماری اصلاح کے لیے ہے، مسجد سے ہمارا معاملہ اتنا گہرا جڑا ہوا ہے، لہذا مسلمانوں ہمیں مسجدوں کی صفادیت کو سمجھنا چاہیے۔ اب اسی ضمن میں مساجد و مدارس کا کردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی قائم کی اسی میں ایک چبوترا تھا جس پر ادھر ادھر سے مسلمانوں نے اس وقت کے جو مسلمان تھے، غریب غربا مسلمان تھے، بے یار و مددگار مسلمان تھے، وہ آ کر کے اسی چبوترے پر رہتے۔ وہ ایک ایسا مدرسہ تھا جس پر صاحبان نہیں تھا۔ اولین طلاب، اولین طالب علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمانی سے وحی سے نکلے ہوئے موتیوں کو لوٹنے کے لیے وہاں پر آئے تو یہ اصحاب صفہ کہلائے۔ یہ صفہ اسلام کا پہلا مدرسہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو سنتے تھے، وحی کے نزول کی آیات کو سنتے تھے، اس کے تراجم، اس کے مطالب اور اس کے اسرار و رموز کو سننے کے بعد ایک ٹیم تیار ہوئی۔ اب مساجد کے اندر ایک امام ہوتا ہے جو آپ کو سنت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے، گاہے بگاہے آپ کو اسلام کی باتیں بھی بتاتا ہے، مگر آپ غور کیجئے کہ اس مسجد کے اندر جو محراب ہے، مسجد کے اندر جو ممبر ہے، اس محراب اور ممبر کے وارث کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، اس کی نرسری کہاں ہے؟ تو مسجد کے اندر نماز پڑھانے والا جو امام ہے وہ کسی مدرسے سے تربیت یافتہ ہوگا، جو درس دینے والا امام ہے وہ کسی مدرسے سے فارغ ہوگا، جو خطبہ دینے والا امام ہے وہ کسی مدرسے سے فارغ ہوگا۔ یہ مدرسے کا کردار ہے اصلاح کے اندر مسلمانوں کے، کہ یہ مدارس کے اندر پڑھنے والے، تربیت پانے والے، اسلام کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے والے، اور اسی طریقے سے وقت پڑا اس ملک ہندوستان کی آزادی کا، تب بھی اسی مدارس کے علماء کا کردار آج بھی لوگوں کے ذہن و دماغ میں، اور جو مطالعہ کرتے ان کو معلوم ہوگا۔ اور 26 جنوری اور 15 اگست کے مواقع پر تقاریر کے ذریعہ آپ نے سنا ہوگا، علماء صادق پور کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو پٹنہ کے اندر صادق پور ایک بستی تھی، وہاں کے علماء کی کتنی بڑی قربانی تھی۔ دا فائٹرز آف صادق پور کے نام سے آپ بھی آج بھی برطانیہ کی لائبریری میں ان کا نام کندہ ہے، لکھا ہوا ہے، اور ان کے تاریخ کو وہاں پر آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو جب ضرورت پڑی ملک کو تو اس مدرسے کے فارغ حضرات نے اپنی قربانیاں دی، اور جب ضرورت پڑی ہے مسلمانوں نے عالم کو ہی نہیں بلکہ انسانوں کو، تو ان لوگوں نے بڑھ کر کے اپنی خدمت پیش کی ہے۔ مدارس سے ہمیں ایسے علماء ملتے ہیں جو ہمیں دین سکھلاتے ہیں، ایسے مفتیان وہاں سے ہمارے درمیان آتے ہیں جو ہمارے مسائل کا حل کرتے ہیں۔ وہاں یہ مدارس ہی سے سارے علماء آ کر کے ہماری مساجد و مدارس اور ہمارے مسجد کے ممبر و محراب کے وارث بنتے ہیں، اور یہ ہمیں صحیح اسلام سکھاتے ہیں۔ ورنہ آپ یہ دیکھتے ہوں گے بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں کوئی امام نہیں ہے مدرسے کا فارغ، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی شخص چند صورتیں اس کو یاد ہیں وہ پڑھانے کے لیے بڑھ گیا، اور اتفاق سے دوسری رکعت میں تشہد نہیں کیا اور کھڑے ہو گئے۔ اب پیچھے سے لوگ سبحان اللہ کی رٹ لگا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ اپنی دھن میں تیسری رکعت بھی پوری کی اور پھر سلام پھیرنے کے بعد گھور رہے ہیں، کون بیچ میں بول رہا؟ کیوں؟ مدرسے سے فارغ نہیں تھے، ان کو مسئلہ نہیں تھا، یہاں پر تشہد چھوٹ گیا تو اب کرنا کیا ہے؟ تو مسلمانوں، یہ مساجد اور مدارس جہاں سے ہمارے مذہب کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے، قرآن و سنت کی صحیح تشریح مدارس سے ہوتی ہے، اس مدرسے سے فارغین کو اپنا امام بنائیے،
اپنی مساجد میں خطیب چنیے، ان کی سند چیک کرنے کے بعد، سند دیکھنے کے بعد ان کو متعین کیجئے، اچھی تنخواہ پر ان کو رکھیے، ان کے مسائل کا حل کیجئے، تب آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ ورنہ معمولی تنخواہ پر ہر کسی کو رکھنے کے بعد آپ بغیر تشہد کی نماز پڑھیں گے، کبھی 3 والی 4 اور 4 والی 3 کی شکل میں پڑھیں گے، نہ جانے کتنے معاملات آپ کی مساجد کے خراب ہوں گے اور آپ کے مسئلے بھی وہ صحیح طریقے سے حل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اپنی مساجد اور مدارس کے اس کردار کو اپنے اندر اتارنا ہے، اس کے مقاصد کو اپنے اندر اتارنا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہر مسجد کے ماتحت صرف ہم مسجدوں کو نماز کے لیے ہم اور آپ نے اس کو رکھ لیا کہ 5 وقت کی نماز ادا ہو گئی، اسی لیے مسجد کا قیام ہے، نہیں، بلکہ مسلمانوں، ہر مسجد سے ملحق ایک بیت المال کا قیام ہونا بہت ضروری ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے مساجد کا جو کردار ہے، مسجد اسی وقت ہمارے لیے بہترین کارگر ثابت ہوگی جب ہم مسجدوں میں نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مصلیان کی ضروریات کا بھی حل نکالیں۔ اس لیے ہر مسجد کے ساتھ ملحق ایک بیت المال کا قیام ہونا چاہیے، محلہ وائز ہو یا پورے گاؤں لیول پہ ہو، جیسی بھی استطاعت جہاں کے مصلیان رکھتے ہیں اس کے اندر جو فنڈ ہو، اس کے ذریعے مصلیان کے اندر جو پریشانیاں، جو دقتیں ہیں، وہ مجموعی طور پہ جو وہاں پہ فنڈ ہوگا اس کے ذریعے سے اس کے مسائل حل کریں گے، تالیف قلب کریں گے، ایک دوسرے کی ضروریات کو پوری کریں گے۔ اس طریقے سے باہم محبت بھی پیدا ہوگی اور ایک دوسرے کی ضروریات میں ہم پورے اتریں گے۔ تو جو اسلام کی روح ہے کہ مسلمان کہ اوپر جو عبادات نافذ کی گئی ہیں، ان عبادات کا مقصد یہی ہے کہ ان عبادات کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے سے اس طرح جڑ جائیں، ایک دوسرے سے ربط اتنا گہرا ہو جائے کہ تمام لوگ ایک جسم ایک جان کی طرح ہو جائے، کاٹا کسی کو چبھے، درد کوئی محسوس کرے، ٹھوکر کوئی کسی کو لگے، تکلیف کسی کو محسوس ہو، پوری کائنات کے اندر مسلمان یہاں بے چین ہو، درد وہاں محسوس ہو۔ ایسا معاملہ جب پیدا ہوگا تو یہ حقیقت میں کہا جائے گا کہ ہماری عبادات نے ہم کو یہ سکھلایا ہے۔ تو حضرات گرامی، مساجد و مدارس کا جو کردار ہماری اصلاح کے اندر ہے وہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس کے مقاصد کو سمجھ کر اسی کے مطابق اپنے مسئلے کو حل کریں گے اور جو اس کے مقاصد عبادات کو اس کو سمجھ کر کے اس کو ادا کریں گے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو مساجد و مدارس کا حق سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر احسن الجزاء۔ ابھی ہم شیخ محترم سے انتہائی قیمتی گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ یقیناً آپ بڑے ہی اچھے انداز میں مساجد اور مدارس کا اصلاح معاشرہ میں کیا کردار ہے، اس موضوع پہ بڑے اچھے انداز میں آپ باتیں بیان کر رہے تھے، مدلل باتیں بیان کر رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں آپ کی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔